دفاعی چیمپئن ارجنٹینا بھی فیفا ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچ گیا۔ سنسنی خیز مقابلے کے بعد انگلینڈ کو ایک کے مقابلے میں 2 گول سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ارجنٹینا نے 1 گول کے خسارے میں جانے کے بعد آخری لمحات میں کم بیک کرتے ہوئے یکے بعد دیگرے 2 گول کر کے فتح حاصل کی۔ انگلینڈ کی جانب سے اینتھونی گورڈن نے گول سکور کیا۔ فاتح ٹیم کی جانب سے فرنانڈیز اور مارٹنز نے گول سکور کیے۔ جیت کے بعد ارجنٹینا کی ٹیم کا میدان میں جشن۔ ایونٹ کا فائنل اتوار کی رات ارجنٹینا اور اسپین کے درمیان کھیلا جائے گا۔ امریکہ کا ایران کے خلاف بحری ناکہ بندی پر سختی سے نفاذ جاری۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ایرانی بندرگاہ جانے والے تجارتی جہاز کو ناکارہ بنا دیا گیا۔ امریکی طیارے نے خالی آئل ٹینکر کو میزائل سے نشانہ بنایا۔ کیوراساؤ کے پرچم بردار جہاز نے انتباہی پیغامات نظر انداز کیے۔ ناکارہ کیا گیا تجارتی جہاز جزیرہ خارق کے جانے جا رہا تھا۔ امریکی افواج نے اب تک 2 تجارتی جہازوں کو تبدیل کروایا گیا۔ امریکی افواج ایرانی بحری ناکہ بندی پر عمل درآمد کے لیے چوکس اور تیار ہیں۔ ایران نے آبِ ہرمز کو پھر بند کر دیا۔ پاسداران انقلاب کہہ رہے ہیں آبِ ہرمز اس وقت تک بند رہے گی جب تک دشمن اپنی کارروائیاں بند نہیں کرتا۔ پاسداران انقلاب کا امریکی اتحادیوں کے توانائی ترسیل کو نشانہ بنانے کا انتباہ۔ کہا تنازع جاری رہا تو تیل اور گیس کے برآمدی راستے خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ خطے سے توانائی کی برآمدات سب کے لیے ہوں گی یا کسی کے لیے نہیں۔ امریکہ کی ایرانی فوجی تنصیبات اور ساحلی علاقوں میں بمباری۔ امریکی سینٹ کام نے بیان میں بتایا 90 منٹ تک جاری آپریشن میں تنبت بزرگ جزیرے پر دفاعی نظام، کروز میزائل کے مراکز اور لانچنگ سائٹس کو نشانہ بنایا۔ حملوں کا مقصد ایران کی آبِ ہرمز میں تجارتی جہازوں پر حملوں کی صلاحیت کو کمزور کرنا ہے۔ امریکی حملوں میں 7 فوجی شہید، متعدد زخمی ہوئے۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے امریکہ نے سیستان بلوچستان کے علاقے بامپور میں چھاؤنی پر حملہ کیا۔ ایک بیرک کو 13 میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ ایران کا اردن، کویت اور بحرین میں امریکی اڈوں پر وار۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے بحرین کے شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر دشمن کے کئی ڈپو تباہ کر دیا۔ کویت کے علی السالمی ایئر بیس پر ڈرونز کے لانچنگ ریمپ کو نشانہ بنایا۔ اردن میں الزرق فضائی اڈے پر ڈرون حملے کیے گئے۔ امریکی قومی سلامتی ٹیم نے ایران پر بڑے پیمانے پر بمباری کی تجویز دی۔ امریکی ویب سائٹ ایکزیوس نے بتایا سچویشن روم میں اجلاس کے دوران امریکی دفاعی حکام نے ٹرمپ کو ایرانی میزائل اور ڈرون سائٹس پر حملوں پر بریفنگ دی۔ امریکی صدر کو بتایا گیا پینٹاگون نے ایران کے خلاف فوجی مہم کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ امریکی صدر نے میناب اسکول پر حملہ AI قرار دیا۔ فاکس نیوز کو انٹرویو میں کہا مجھے نہیں لگتا میناب اسکول پر کوئی حملہ ہوا تھا۔ اسکول کی جو تصویریں سامنے آئیں وہ AI سے بنی ہوئی تھیں۔ ایران کے اسکول پر حملے میں 168 بچے شہید ہوئے تھے۔ اقوام متحدہ کا امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی کشیدگی پر شدید اظہار تشویش۔ UN سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کہتے ہیں امریکہ اور ایران میں کشیدگی عالمی امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ بڑھتی ہوئی کشیدگی کے عالمی معیشت کے لیے تباہ کن نتائج ہو سکتے ہیں۔ مکمل پیمانے پر جنگ چھڑی تو شہریوں کا ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ دونوں ملکوں کو مزید کشیدگی سے گریز کرنے کی ضرورت ہے۔ پاک فوج ہماری ریڈ لائن ہے، ان کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا مولانا فضل الرحمان کے بیان پر عمل۔ الفاظ کے درست چناؤ کا مشورہ دے دیا۔ آزاد کشمیر میں ٹکٹ ہولڈرز اور رہنماؤں سے خطاب میں کہا سیاستدانوں کو موجودہ حالات میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ مار کے حق میں پاکستانی فوج نے بھارت کو عبرتناک شکست دی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی عسکری بصیرت کی دنیا معترف ہے۔ اسرائیل اور بھارت سمیت عالمی قوتیں پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہی ہیں۔ دشمن کو ہمارے اندرونی حالات سے فائدہ نہیں اٹھانے دینا چاہیے۔ آزاد کشمیر میں بحران وفاقی وزراء کے بیانات کی وجہ سے پیدا ہوا۔ اب وفاق کی حکومت کو ہی یہ بحران ختم کرنا ہے۔ کشمیر کا فیصلہ کشمیری ہی کریں گے۔ کون کشمیری ہے کون نہیں یہ فیصلہ اسلام آباد میں بیٹھا کوئی شخص نہیں کر سکتا۔ احتجاج کی آڑ میں کسی کو تشدد کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی۔ پرتشدد مظاہرے، جلاؤ گھراؤ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں۔ بندوق اور دھرنے کے زور پر کوئی آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی۔ بات چیت کے لیے کل بھی تیار تھے، آج بھی تیار ہیں۔ ریاست کو بلیک میل نہیں کیا جا سکتا۔ فی الحال امریکہ سے کسی بھی قسم کے مذاکرات کا ارادہ نہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا اس وقت پوری توجہ ملک کے دفاع پر مرکوز ہے۔ امریکہ نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، وعدے تب ہی مؤثر ہیں جب تک دوسری جانب سے ان کی تکمیل کی جائے۔
ایرانی اسپیکر باقر قالباف کہتے ہیں ایران اپنے شہداء کے خون کا بدلہ ضرور لے گا، دشمن کی دھمکیوں سے نہیں ڈرتے، اس کے جرائم کے فیصلہ کو جواب دیا جائے گا۔ دشمن ایرانی عوام نے مایوسی، خوف اور اختلافات پیدا کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے ہرمز میں ہماری طاقت عوام کی حمایت میدان میں حاصل قوت کا نتیجہ ہے۔ جنگ یا مذاکرات کا فیصلہ قومی سلامتی اور قومی مفاد کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ شہیدوں کی توہین کی اجازت کسی کو نہیں دیں گے، شہیدوں کے اہل خانہ اور بچوں سے معافی مانگتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کے بیان پر حافظ طاہر اشرفی کا سخت رد عمل، کہا ہماری جوان سرحد پر تنخواہ کے لیے نہیں شہادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ شہیدوں کی بات کہتے ہوئے حافظ طاہر اشرفی کی آواز بھر آ گئی۔ طاہر اشرفی کی قیادت میں قومی پیغام امن کمیٹی کے وفد نے وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات، وزیر اعلیٰ نے قومی یکجہتی کے فروغ کے لیے پیغامی امن کمیٹی کی خدمات کو سراہا۔ مولانا فضل الرحمان معافی مانگے، وفاقی وزیروں کا مطالبہ۔ وفاقی وزیر رانا تنویر نے کہا شہداء ہمارے سر کا تاج ہیں، مولانا بیان پر قوم اور شہداء کے خاندانوں سے معافی مانگی۔ وفاقی وزیر رضا حیات ہراج نے کہا مولانا فضل الرحمان نے شہداء کی بے حرمتی کی، فوج کی قربانیوں کو سیاست کی نظر نہیں کرنا چاہیے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے کہا مولانا فضل الرحمان کا شہداء سے متعلق بیان افسوسناک ہے، ان کی باتیں سیاسی، اخلاقی یا اصولی طور پر درست نہیں۔ ایم کیو ایم کے ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا ہے مولانا فضل الرحمان کے بیان سے سب کے دل آزاری ہوئی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے بھی مطالبہ کیا مولانا پوری قوم اور شہداء کے لواحقین سے فوری معافی مانگی۔ شجیل میمن نے کہا سب کو اپنی گفتگو میں شائستگی اختیار کرنی چاہیے، ایسی بات نہ کریں جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ گلگت بلتستان اسمبلی میں مولانا فضل الرحمان کے بیان کے خلاف مذمتی قرارداد جمع۔ مولانا فضل الرحمان کے متنازع بیان پر پٹیشن، گجرانوالہ کی عدالت نے سربراہ جے یو آئی کو 28 جولائی کو طلب کر لیا۔ لاہور سیشن کورٹ میں مولانا فضل الرحمان کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست، عدالت نے ڈائریکٹر NCCIA سے جواب طلب کر لیا۔ سماعت 17 اگست تک ملتوی۔ کراچی بار ایسوسی ایشن کے مولانا فضل الرحمان کے بیان کی مذمت، صدر کراچی بار ایسوسی ایشن نے کہا وفاقی حکومت مولانا فضل الرحمان کے بیان کے خلاف قانونی کارروائی کرے، مولانا فضل الرحمان اپنے بیان پر معذرت کریں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے برطانوی ہائی کمشنر جان میریٹ کی ملاقات۔ وزیر خزانہ اور برطانوی ہائی کمشنر کی پاکستان کے اصلاحاتی ایجنڈے، دو طرفہ اقتصادی تعاون پر گفتگو۔ وزارت خزانہ کے اعلامیہ کے مطابق ملاقات میں وفاقی بجٹ کی کامیاب منظوری اور جاری مالیاتی استحکام کی کوششوں پر بھی بات ہوئی۔ پاک برطانیہ اقتصادی اور ترقیاتی تعاون مضبوط بنانے پر بھی تبادلہ خیال۔ احتجاج کی ناکامی کے بعد کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی۔ راولہ کوٹ میں اسلام آباد پولیس کے ملازم احتشام مسیح پر تشدد، گمراہ کن ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر پھیلا دی۔ آزاد کشمیر پولیس کا کہنا ہے تشدد اور ویڈیو بنانے کی شناخت کا عمل اور تحقیقات جاری ہیں، کسی بھی شخص یا گروہ کو اداروں کے خلاف اشتعال پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پاک فوج، FC بلوچستان اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شابان جاری۔ فتنہ خوارج کے مزید 3 دہشت گرد مارے گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے آپریشن شابان میں ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 88 ہو گئی۔ 5 جولائی سے اب تک مختلف آپریشنز میں 126 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگایا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ کا دہشت گردوں کو عبرتناک انجام تک پہنچانے پر فورسز کو خراج تحسین۔ محسن نقوی نے کہا امن کے دشمن کسی رعایت کے مستحق نہیں، سیکیورٹی فورسز بلوچستان سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ بلوچستان میں شابان کے علاقے سے 4 افراد کی لاشیں ملیں۔ پولیس کا کہنا ہے 4 افراد گزشتہ دنوں دہشت گردوں نے اغوا کیا تھا۔ جاں بحق افراد میں ASF انسپکٹر زبیر احمد، سابق کارپول خلیل الرحمان شامل ہیں۔ نجی اسپتال کا سیکیورٹی ملازم محمد صادق اور پولیس کانسٹیبل شامل ہیں۔ 4 افراد کی لاشیں شابان میں ریسٹ ہاؤس سے ملیں۔ پولیس کانسٹیبل فرید اللہ زیارت کے علاقے کو اس کا رہائشی تھا۔ اہل خانہ کے مطابق فرید اللہ 25 جون کو ڈیوٹی پر جاتے اغوا ہوا تھا۔
سرکاری وسائل کا درست استعمال نہ کرنا زیادتی ہے، نوجوانوں کو کورس کے لیے چین بھیجنا شروع کیا، میرٹ کی دھجیاں اڑائی گئیں، سفارشی لوگ بھیجے جا رہے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا انکشاف، اسلام آباد میں لائیو سٹاک سے متعلق تقریب سے خطاب میں کہا، زراعت اور لائیو سٹاک پر محنت کریں تو 1 سال میں اپنی معیشت بحال کر سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سیالکوٹ، اکاڑا سمیت 5 شہروں میں الیکٹرک بسوں کا ورچوئل افتتاح کر دیا۔ کہا، ای گرین بس عوام کے لیے تقریباً مفت اور لگژری سواری۔ صوبے میں ای گرین بسوں کا یہ منصوبہ مجموعی طور پر 200 ارب روپے کا ہے۔ عوام کو اب تک 80 ارب روپے کی بسیں دی جا چکی ہیں۔ مریم نواز نے پنک سالٹ ویلیو ایڈیشن فائنینسنگ اسکیم کا بھی اجرا کر دیا۔ کہا، فائنینسنگ اسکیم سے روزگار کے مواقع اور ریونیو بڑھے گا۔ پنک سالٹ پر اب میڈ ان پاکستان لکھا جائے گا۔ قدرتی وسائل قوم کی امانت ہے، پوری ایمانداری سے حفاظت کریں گے۔ چنیوٹ میں کھیل کے دوران بھائی بہن کا جھگڑا جان لے گیا۔ کھیل کے دوران 7 سالہ نعمان کا 9 سالہ بہن مریم سے جھگڑا ہوا، جس کے بعد بچے نے گھر میں موجود پستول اٹھا کر فائر کر دیا۔ گولی لگنے سے مریم موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ واقعے کے بعد گھر میں کوہرام مچ گیا، ماں سمیت اہل خانہ غم سے نڈھال۔ گاڑیاں ہیں باج کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ یہ جو گاڑی ہے یہ ہمیں اسی طرح سے ڈیفنس میں جو ہے ایک مومنٹ اس کی ہمیں رجسٹر ہوئی، اس کو ہم نے وہاں پر روکا۔ 3 جو ملزمان ہیں تینوں کو ہم نے موقع پر سے گرفتار کر لیا۔ موبائل فونز ہیں، ان کے بیگز تھے، کچھ کیش جو ہے اس کی برآمدگی ہوئی۔ واردات میں جو پسٹل استعمال کیے گئے تھے وہ پسٹل بھی جو ہے وہ کراچی پولیس نے برآمد کر لیے ہیں۔ ڈاکٹر آکاش کمار قتل کیس میں ملوث 3 ملزمان گرفتار، سریش، رام چند اور انیل آدی جرائم پیش آئے۔ کرمنل ریکارڈ بھی سامنے آ گیا۔ ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا کی میڈیا بریفنگ بتایا، ڈاکٹر آکاش کی ڈکیتی مزاحمت پر قتل کیا گیا۔ تینوں گرفتار ملزمان کا تعلق اندرون سندھ سے ہے۔ وزیر مملکت کھیلداز کوہستانی کی ڈاکٹر آکاش کے گھر آمد، وزیر اعظم کی طرف سے آکاش کے خاندان سے تعزیت اور تعاون کا یقین دلایا۔ کہا، ڈاکٹر آکاش کو بے دردی سے قتل کیا گیا، واقعے کی جتنی مذمت کی جائے کم، پوری ہندو برادری اس غم میں برابر کی شریک ہے۔ کوئی بھی پاکستانی تنسیخ شدہ یا زائد المیعاد نائکاپ پر پاکستان نہیں آ سکتا۔ دوہری شریعت رکھنے والے پاکستانیوں کے لیے نئی گائیڈ لائن جاری۔ وزارت داخلہ نے امیگریشن حکام کو آگاہ کر دیا، غیر ملکی پاسپورٹ کے ساتھ پاکستانی ویزا یا کارآمد نائکاپ کو لازمی قرار دے دیا۔ سعودی عرب کی دارالحکومت ریاض میں گیس سلنڈر کا دھماکہ، 6 پاکستانی مزدور جاں بحق، 5 افراد کا تعلق مانسیرا سے ہے، ایک کا تعلق پنجاب سے ہے۔ سعودی حکام کے مطابق حادثہ اسی رات پیش آیا۔ جاں بحق پاکستانیوں میں محمد سعید، عابد حسین، عبد الرحمان، محمد سفیر اور محمد رستم شامل ہیں۔ مودی کو واشنگٹن میں کھلے مباحثے کا چیلنج، خالصتان تنازع دوبارہ زیر بحث۔ سکھ فار جسٹس کے سربراہ گرپتون سنگھ پنو کا بھارتی وزیر اعظم مودی، امت شاہ اور رونیت بٹو کو مباحثے کا چیلنج دیتے ہوئے کہنا تھا، مباحثے میں یہ سوال رکھا جائے گا کہ اصل دہشت گرد کون، سکھ یا بھارتی ریاست۔ بھارت خالصتان تحریک کو دبانے کے لیے بیرون ملک کارروائیاں کر رہا ہے، گولیاں ریفرینڈم کے بیلٹ کو نہیں روک سکتی، جدوجہد جاری رہے گی۔